أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، وما ادراک، اور آپ کو کس نے بتایا، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے، تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح امین، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر معاملے میں، سلام، سلامتی ہے، ہیا، یہ معاملہ، سلامتی کا معاملہ، حتی، یہاں تک کہ، مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس سنت محمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کیا ہے۔ ایک احسان تو یہ جو اللہ رب العزت نے اس امت کو قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل کیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے مکمل قرآن ایک ہی بار پہلے آسمان کے اوپر بیت العزہ ہے، فرمایا وہاں پر ہم نے اس کا نزول کر دیا یک بار، اس لیے صیغہ استعمال کیا انزلنا، ایک ہی بار اس کا نزول کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا صیغہ استعمال کرتے رہے، وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نزل، تھوڑی تھوڑی کر 23 سال کے اندر آپ پر قرآن کا نزول مکمل کیا، ضرورت کے حساب سے۔ تو اب پہلی بار ہم نے جب اتارا تو ہم نے یک بار مکمل قرآن، اور وہ جو مکمل قرآن اتارا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات میں اتارا تھا، لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اوپر، قدر کی رات میں۔ پھر آگے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے، اور مفسرین کا اس بارے میں بھی موقف ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک، یہاں پر لفظ یا صیغہ ادراک کا استعمال کرتا ہے، وہاں معاملے کی اطلاع اور خبر اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اور جہاں پر اب استعمال کرتا ہے یدری کا، اس معاملے کی خبر اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کیا جانیں کہ شاید قیامت کا وقت قریب ہی ہو۔ تو جہاں یدری کا لفظ استعمال کیا وہاں معاملے کی خبر اللہ نے آپ کو نہیں دی، اور جہاں پر ادراک کا لفظ استعمال کیا اس معاملے میں اللہ نے آپ کو اطلاع اور خبر دے دی، جیسے یہاں پر دی کہ پہلے تو کہا وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیونکہ معاملہ دین کا ہے، شریعت کا ہے، آپ خود سے تو نہیں جان سکتے، جب تک ہم نہیں بتائیں گے آپ کے علم یہ بات نہیں آئے گی، لے پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر کی جو رات ہے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ بہتر اور افضل ہے، جس کا حساب لگا کر اگلے کہتے ہیں کہ 80 سال بنتے ہیں، 80 سال، 80 سال کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے برابر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اس ایک رات کی عبادت 80 سال یا 1000 مہینے کی عبادت کے برابر،
برابر نہیں کہا، بہتر کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 سال کی عبادت سے بھی یہ عبادت ثواب میں زیادہ ہے، افضل، بہتر ہے یہ ہر لحاظ سے۔ علماء کے مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان 1000 مہینے رات میں 2 رکعت صرف پڑھتا ہو، صرف 2 رکعت، اور اس ایک رات میں، قدر کی رات کے اندر جو 2 رکعتیں صرف پڑھ لے، تو اس رات کی 2 رکعتیں 1000 مہینے کی راتوں کی 2 رکعتوں سے افضل اور بہتر ہوں گی۔ اور ہر معاملہ اسی طریقے سے کہ اس رات اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ 1000 مہینے کے صدقہ خیرات سے بہتر ہوگا۔ اس رات میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی راتوں میں جہاد سے اس ایک رات کا جہاد بہتر ہوگا۔ ہر دین کا معاملہ اسی طریقے سے، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 1000 مہینے کی راتوں سے اس رات کی تلاوت بھی بہتر اور افضل ہوگی۔ دین کا ہر معاملہ، اللہ نے کہا یہ رات بہتر ہے، تو اس رات کے اندر کیا جانے والا ہر نیک عمل جو ہے وہ اس کے علاوہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر اور افضل ہوگا۔ کچھ روایتوں میں ہے نبی علیہ السلام کو ایک بندے کا تذکرہ کیا گیا بنی اسرائیل میں سے کہ اس نے 80 سال مسلسل فی سبیل اللہ کی راہ میں ہتھیار کندھے پر رکھا اور جہاد کرتا رہا، بنی اسرائیل کا بندہ 80 سال مسلسل۔ تو نبی علیہ السلام کے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش میری امت میں سے بھی کوئی ایسے ہوں جو اتنا ثواب حاصل کریں جتنا وہ لے گئے کہ 80 سال مسلسل جہاد میں لگے اتنا ثواب لے گئے، میری امت میں کچھ ایسے ہوں ثواب لینے والے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے بھی صورت نازل کر دی کہ آپ فکر مت کریں، ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایسے بہترین موقع دے دیے ہیں کہ اگر وہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیں تو پچھلے گزرے لوگوں اور ان کی عبادات سے کہیں آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن فائدہ اٹھائیں تو گنوائیں نہ، کیونکہ ہماری امت کا یہ وتیرہ ہے کہ موقع گنوا دیتے ہیں اور موقع گنوانے کے بعد پھر پچھتاتے ہیں، یار کاش میں یہ کر لیتا۔ وہ کاش والا کام جو ہے نا فائدہ نہیں دیتا، موقع کو اس وقت استعمال کر لینا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اتنی قدر والی رات ہے، اس میں تو قرآن نزول تو ہوا ہی ہے، اس کے اندر ہم نے ایک رات 1000 مہینے راتوں سے بہتر بھی رکھی ہے، اور پھر اسی رات کے اندر تنزل الملائکۃ، تو فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ بھئی آسمان دنیا پر سارے آسمانوں کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے پہلے آسمان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور زمین والوں کی طرف وہ دیکھنا اور جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ بھئی فرشتے زمین پر ان کا نزول شروع ہو جاتا ہے، روح سے مراد جبرائیل امین، یہ بھی اتر آتے ہیں۔ فیہا، اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور آتے یہ سب اپنے رب کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، گویا کہ رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ جاؤ نیچے، اور نیچے آ جاتے ہیں، من کل امر، ہر معاملے کے ساتھ، یعنی جو معاملہ رب نے طے کیا ہے، جس کا فیصلہ کیا ہے، اس معاملے کے نیچے آ جاتے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر سلامتی کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس رات کے اندر بھی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی رات ہے جس رات کے اندر رب ذوالجلال پورے سال کے جو معاملات ہوتے ہیں، پورے سال کے معاملات، ان کا اس رات میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ بھئی اس رات سے اگلے سال، اسی رات تک، اس قدر کی رات سے اگلے سال کی قدر کی رات تک جتنے بھی معاملات ہیں سب کا رب فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھئی اس رات میں رب صرف سلامتی اور خیر کے فیصلے کرتا ہے، جو آزمائشوں کے اور تکلیفوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ باقی راتوں میں کیے جاتے ہیں، اس رات میں صرف خیر کے فیصلے، کیونکہ یہ رات سلامتی والی ہے، اس رات میں رب کوئی تکلیف کا فیصلہ نہیں کرتا بندوں کے ساتھ۔ اور یہ معاملہ، یہ فرشتوں کا نزول اور یہ سلامتی کا معاملہ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ فجر کا طلوع بھی 2 طریقے سے ہے، احادیث کے اندر ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، بالکل سیدھی اور پتلی سی ایسے نکلتا ہے چیرتا ہوا، فرمایا یہ فجر کاذب ہے، یہ اصل فجر نہیں ہے،
اس کے بعد پھر دوسری فجر نکلتی ہے جو ایسے چوڑی طریقے میں اٹھتی ہے، جس طریقے سے ہم دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے یہ چوڑی فجر اٹھتی ہے اور پھر روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے۔ فرمایا یہ فجر صادق ہے۔ تو اس فجر صادق تک فرمایا کہ یہ سلامتی کا مرحلہ، یہ وقت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ترجمہ کر لیں اس کا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، وما ادراک، اور آپ کو کس نے بتایا، ما لیلۃ القدر، کیا ہے قدر کی رات، لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح امین، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر معاملے میں سلامتی ہے، ہی حتی، یہ سلسلہ، مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔